السلام علیکم خواتین و حضرات، تجاہل کالمانہ کے ساتھ آفتاب اقبال حاضر خدمت ہے۔ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، کہانی جس سمت جا رہی ہے، مجھے بظاہر صورتحال بہتر ہوتی نظر نہیں آتی۔ یہ بھی درست ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان ول رائز اینڈ شائن، انشاءاللہ پاکستان ول رائز اینڈ شائن، لیکن وہ مرحلہ بہت بعد کا ہے۔ اس سے پہلے جو خرابی، جو بربادی مجھے نظر آتی ہے، وہ اس قدر تباہ کن ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا پاکستان اس جھٹکے کا یا اس نئے جھٹکے کا متحمل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی حیرتناک ہے کہ پاکستان یہ سب کچھ برداشت کر کے بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہے۔ اب کس طرح کھڑا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اس وقت جو نیا بھونچال ہے اس کی 3 ڈائمینشنز ہیں۔ یہ جنگ جو اب ہوتی نظر آتی ہے وہ عدالت میں بھی لڑی جائے گی، وہ سڑک پر بھی لڑی جائے گی، اور مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بارڈر پر بھی لڑی جائے گی۔ پھر کچھ دوستوں کی خوش خیالی یاد آتی ہے کہ نہیں، اسی سے بہتری کی رمق، بہتری کی جھلک، بہتری کی کرن نظر آئے گی۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ دیکھنا یہ ہے کہ بہتری کی اس جھلک کے لیے پاکستان کو مزید کتنا خون بہانا پڑے گا، اور کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان بلیڈز ٹو ڈیتھ۔ یہ ساری چیزیں جو دیکھنی پڑیں گی۔ انتہائی اختصار کے ساتھ احاطہ کرتے ہوئے کہ یہ جو کیس ہے 90 دن میں الیکشن کروانے کا، یہ اتنا کلیئر ہے کہ اس کے اوپر عدالت کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا نہیں پڑے گا، کوئی زیادہ سوچ بچار کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز میں 2 بڑے اہم، پی 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 اینڈ پی ٹی آئی، دے وانٹ الیکشنز ود ان 90 days۔ وکلاء تنظیمیں اس بات پر متفق ہیں اور ایک رتی کی گنجائش نہیں ہے ابہام کی کہ الیکشنز 90 days میں ہونے چاہیے۔ عدالت کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے بہرحال انصاف اور قانون کے تقاضے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کرنا ہے، اور یہ کیس اس قدر کمزور ہے کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ عدالت دوسری بار نہیں سوچے گی۔ آنے والے دنوں میں محسوس کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال جس قدر ممکن ہو سکا سچویشن کو، حالات کو میک گڈ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس وقت ان کا مطمع نظر نہ صرف پاکستان ہے، نہ صرف قانون اور انصاف ہے، بلکہ ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ ہے۔ بہرحال جانے سے پہلے وہ آخری کوشش، جسے لاسٹ ڈچ ایفرٹ کہتے ہیں، وہ بھی کریں گے کہ یہ آخری دن شروع ہو چکے ہیں اس سچویشن کو بہتر کرنے، نیوٹرلائز کرنے، نارملائز کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے ان کی ایک بات بار بار یاد آ رہی ہے کہ میں دنیا میں تو بہت سوں کو جواب دے دوں گا، آگے جا کے کیا کروں گا؟ وہاں پر میری کوئی تعویل، میری کوئی ایکسپلینیشن، میری کوئی انٹرپریٹیشن قبول نہیں کی جائے گی۔ جس نے مجھے اتنے بڑے منصب پہ بٹھایا ہے وہ ایک بار تو پوچھے گا نا کہ تمہیں اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ انصاف اور قانون جو نظر آ رہا ہے، ایک نیکڈ ریالٹی نظر آ رہی ہے، تم نے اس کو اس حد تک اگنور کیا؟ بہت سو نے کیا، تو کیا تمہیں بھی اسی فہرست میں شامل کیا جائے؟ جس جج کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، میں اگر اسے جانتا ہوں اور میرا دل گواہی دیتا ہے، میری روح گواہی دیتی ہے کہ میں اسے جانتا ہوں، وہ مصلحت کوش تو ہو سکتا ہے، بزدل نہیں ہو سکتا، اور اسے پتہ ہے کہ یہ جان، یہ مال و زر، یہ جاہ و حشم، یہ عہدے، یہ کیا چیز ہیں؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ چنانچہ وہ 2 چیزوں کو ضرور ٹچ کر سکتے ہیں۔ ایک تو ملٹری کورٹس کی کوئی گنجائش نہیں، دوسرا یہ جو سی سی آئی ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، نے بڑا تیر مارا ہے کہ جناب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسی میں بہتری ہے، الیکشن فی الحال مؤخر کیا جائے، کہ ہمارے خیال میں یہی بہتر ہے۔ تو انتہائی فلمزی آرگیومنٹ ہے یہ، اس لیے کہ 2 صوبوں میں پبلک ریپرزنٹیشن سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ کون سی 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 آئی ہے جو بغیر ریپرزنٹیشن کے
فیصلے صادر فرماتی جا رہی ہے۔ آپ کہیں گے جی حکومتوں نے فیصلہ کیا اس وقت کی جو حکومتیں، تو بھائی یہ حکومتیں نگران حکومتیں ہیں، نگران حکومتوں کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ عدالت میرے حساب سے، ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہوں، لیکن یہاں پہ میری دعا ہے خدا کرے میں غلط ثابت نہ ہوں، کیونکہ اس فیصلے میں کسی ایک فرد واحد کی ذاتی انٹیگریٹی ہی انوالو نہیں ہے، ایک مملکت کا استحکام ان کوسچن ہے۔ چنانچہ میری دعا ہے کہ میرے یہ خیالات، میری یہ ایکسپیکٹیشنز صحیح ثابت ہوں، اور فیصلہ یہی آئے کہ بھائی اگر آئین یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نگران یہ فیصلے کریں، تو پھر میرا خیال ہے نوشتہ دیوار یہی ہے کہ جسٹس صاحب جاتے جاتے یہ کام ضرور کریں گے، اور یہی کام ایک نئے بھونچال کی صورت اختیار کر سکتا ہے، اس لیے کہ بہت سے سٹیک ہولڈرز انتخابات نہیں کروانا چاہتے۔ اس میں ذاتی وجوہات بھی ہیں، اس میں ذاتی سوچ بھی ہے، بہت سارے عوامل کار فرما ہیں کہ وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، اور وہ آخری وقت تک وہ بھی کریں گے انتخابات کا تعطل قائم رکھنے میں۔ وہ کیا ایفرٹ ہو سکتی ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے۔ اب لیٹس پریزیوم فار اے وائل کہ مارشل لاء لگ جاتا ہے، تو کیا مارشل لاء ان تمام ایلز کا، ان تمام برائیوں اور مسائل کا حل ہے جس کا ہم شکار ہیں اس وقت؟ کیا مارشل لاء لگا کے معیشت ٹھیک کی جا سکتی ہے؟ اگر کی جا سکتی ہے تو میں اس کا سب سے بڑا داعی ہوں، میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں۔ نفرت کی جو فصل اب پکنے کو تیار ہے اور اس کی کٹائی کا وقت آ چکا ہے، کیا مارشل لاء لگا کر اس کو تلف کیا جا سکتا ہے؟ کم از کم ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا، بلکہ مارشل لاء کے دور میں ان فصلوں کی صحیح آبیاری ہوتی رہی ہے۔ تو پھر دوسری آپشن کیا ہے؟ سٹیٹس کو بڑی دیر سے یہی سلسلہ چل رہا ہے، 76 سال کا سٹیٹس کو ہے جس کا ہم شکار ہیں۔ سٹیٹس کو بھی اس کرب کے، اس تکلیف اور اس درد کے تسلسل کو قائم رکھنے کا ایک ڈھکوسلا ہے، ایک نسخہ ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے پہلی صورتحال کو دیکھیے جو انتہائی عبرتناک، المناک ہوگی کہ مارشل لاء لگ جائے۔ مارشل لاء لگا کے کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ صورتحال جو بتدریج ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اسے پکڑنے کی کوشش، اور وہ ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ سچویشن اب سیماب صفت ہو چکی ہے، یہ پارے کی طرح مرکیورک ہے، یہ اب ہاتھ سے نکلے گی ہی، ہاتھ میں آئے گی نہیں۔ اس کا علاج کچھ اور کرنا ہے، ورنہ یہ بڑے خوبصورت دو شعر، بڑے لرزہ خیز دو شعر مجھے ہانٹ کیے چلے جا رہے ہیں، اور آج کا یہ ولاگ ایکچولی اس کا امپیٹس بھی یہی دو شعر بنے ہیں۔ ظفر اقبال صاحب کی غزل ہے، اس کے دو شعر ہیں، کہتے ہیں کہ زمیں کروٹ بدلنے کے لیے تیار ہو جیسے، زمیں کروٹ بدلنے کے لیے تیار ہو جیسے، گھڑی رکنے کو ہے جنگل میں آہو ڈرنے والا ہے۔ اور اگلا شعر اور زیادہ لرزہ خیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت نیندیں نچھاور کر چکے اب چین سے سونا، بہت نیندیں نچھاور کر چکے اب چین سے سونا، کہانی ختم پر آئی ہے مجنوں مرنے والا ہے۔ اس سچویشن سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ یہ جو 4-5 روز سے جو بلوے کی کیفیت، جو توڑ پھوڑ کی کیفیت، جو ذلت اور رسوائی کی کیفیت ہمیں جڑاں میں نظر آئی، ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں، خدا نہ کرے کہ پاکستان کی گلیوں میں یہ سلسلہ طول پکڑ جائے۔ اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، یہ کسی بھی شکل میں تباہی کی ایک مینیفیسٹیشن نہیں ہوتی، اس کا رزلٹ ایک ہوتا ہے، شکلیں اس کی ان گنت ہوتی ہیں، رزلٹ ایک ہوتا ہے، بربادی۔ تو وہ لوگ جو اس وقت مدار المہام ہیں، سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اور آئندہ بھی ایک طویل عرصے تک رہیں گے۔ بعض لوگوں نے اس چیز کو، اس ریالٹی کو، اس بٹر ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا،
حالانکہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، 2+2=4 والی بات ہے، بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی تھی، لیکن عاقبت نااندیشی اکثر جگہوں پر حائل رہی، اور یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دے آر اے ویری بگ اسٹیک ہولڈر، اور اس اسٹیک ہولڈر کو یکسر سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکتا، مکمل طور پہ ڈیفیوز نہیں کیا جا سکتا کہ جی انڈیا نے تو کر دیا تھا، پہلے سال میں کر دیا تھا، 2-3 اگلے سال، اینڈ دیٹس اٹ، ونس اینڈ فار آل ڈیسائیڈ ہو گیا۔ بھائی ہر شہر کا مزاج، ہر ملک کا مزاج، ہر معاشرے کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ پاکستان کے معاملات، پاکستان کا موسم، پاکستان کا مزاج بہت مختلف ہے، اس کے تحت یہ ایسے ہی چل سکتا تھا، چل رہا ہے۔ اب اسی اسٹیک ہولڈر کو یہ سوچنا ہے کیا معاملات کو اسی طرح بلڈوز کرنا ہے، کیونکہ یہ آخری موقع ہے، بالکل آخری موقع ہے۔ وی آر دس شارٹ آف الٹیمیٹ ڈیزاسٹر۔ اور میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ عدالتوں سے اٹھنے والا شور و غل پھر سٹریٹس پہ جائے گا، اور سٹریٹس میں شور و غوغا دیکھ کر، ہلا گلا دیکھ کر، مار دھاڑ دیکھ کر، وہ چالاک تالے آزما جو اس وقت دب کے بیٹھے ہیں، وہ آئی پر اتر آئیں گے۔ بارڈر ہی نہیں، بارڈرز پر مسائل حد سے تجاوز کریں گے، پھر یہ ہم سے سنبھلے گا نہیں۔ تو ایسی نوبت ہم کیوں آنے دیتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں آج بھی سب کو پکڑ کر بشمول اپنے آپ کو بٹھائیے ایک میز پر؟ نہیں میز پر بٹھا سکتے تو علیحدہ علیحدہ مل لیجئے، مت بیٹھیے میز پر، چلتے ہوئے چہل قدمی میں ہی اس معاملے کو کسی اور انداز سے سوچنے کی کوشش کریں، اس کو کسی اور انداز سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ بخدا ہمارے پاس دوسرا موقع نہیں ہے، پاکستان مزید جھٹکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کوشش تو کریں، آپ بتائیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں بہتری چاہتا ہوں، بلکہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بہتری چاہتے ہیں۔ کون رستے میں رکاوٹ ہے، اس پہ کلیئرلی بات کریں، بتائیں کون رستے میں رکاوٹ ہے، کیونکہ سب اس وقت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سن 80 اور 90 کی دہائی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ who is who and what is what۔ اس لیے ہر کوئی، ہر اسٹیک ہولڈر اپنی اپنی خواہش موہوم ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے نوشتہ دیوار پڑھے کہ دیوار پہ لکھا کیا ہوا ہے، اور اب بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہ فیصلہ کر گزریں کہ پاکستان ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہے۔ اس سچویشن میں جو فیس آف کی کیفیت ہے، اور دو بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں، دونوں کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے، اور کچھ نہیں تو خدا را اپنے مشیر ہی بدل کر دیکھیے، اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ آخر ڈاکٹرز نسخہ بھی تو تبدیل کرتے ہیں، طریقہ علاج بھی تو بدل کر دیکھتے ہیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اور اگر آپ اس پر آمادہ ہو جائیں تو پھر اس کا برملا اظہار بھی کیجئے، دونوں طرف آپ دونوں کے خیر خواہ آج بھی موجود ہیں، ہر ایک کو فیس سیونگ ملے گی، کیونکہ اصلی فیس سیونگ پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان کسی نئے جھٹکے، کسی نئے بھونچال کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔